اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا عظیم احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری کائنات کی سب تعلیمات سے اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میری گفتگو کا موضوع اور محور بھی یہی چند نکات ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، ہم اللہ سے کیسے قریب ہو جائیں اور ہمارے معاشرے گناہوں سے اور برائیوں سے کیسے پاک اور صاف ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اگر ہم اس معاشرے کا اور اس سماج پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ گناہوں اور برائیوں کا آماج گاہ بن چکا ہے۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہو۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک انسان ہے اور اس انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں پھوڑا ہی پھوڑا ہے، پورا جسم زخم سے بھرا پڑا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر زخم نہیں ہو۔ وہ انسان اپنی اس بیماری سے پریشان ہو کر، تنگ آ کر اپنی علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس بیماری